بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ، آج کے اس سلسلے میں سبق ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 27 اور 28۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 کا اردو ترجمہ مع تجوید کے سکھایا جائے گا اور مختصر تشریح و تفسیر بھی بیان کی جائیں گی۔ جو لوگ کہ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ سیکھنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ سبق نہایت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر الگ الگ علیحدہ حروف اور الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پورا معنی ایک ساتھ مع تشریح و تفسیر کے بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد وعدہ، اللہ عہد اللہ اللہ کا وعدہ، عہد اللہ مضاف مضاف لے مل کر کے کیا معنی ہوں گے؟ اللہ کا وعدہ۔ من بعدی، من کے معنی سے، بعدی معنی بعد، میثاقہ پختہ اقرار، وَيَقْطَعُونَ واو کے معنی اور، یقطعون اور کاٹتے ہیں، ما جس، امرا حکم دیا، یعنی جس چیز کا حکم دیا، اللہ اللہ، بھی اس سے، ان کے معنی کہ، یوصل وہ جوڑے رکھیں، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی میں کے معنی میں، الارض ارض کے معنی زمین، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ آپ نے اس آیت نمبر 27 کا علیحدہ معنی پڑھا۔ اب اس کو آپ 2-3 مرتبہ دہرائیں، اس کو پڑھیں۔ اب چلیے ہم آیت کا پورا معنی بتاتا ہوں۔ الذین جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد، پختہ اقرار کرنے کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ مراد اس سے فاسق لوگ ہیں، اور اس کو
کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے، زمین میں فساد پھیلانا، یہ قرآن شریف کے اندر کئی جگہ پہ یہ چیز بتائی گئی ہے، اور اس کو بہت ہی برا حرکت، برا فعل قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے کسی بھی اعمال کی وجہ سے یا حرکت کی وجہ سے یا کسی بھی ایسے فعل کی وجہ سے کہ جس سے ایک فساد برپا ہوتا ہو، زمین میں فساد پھیلتا ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ تبارک و تعالی زمین میں فساد کو بالکل ہی پسند نہیں فرماتا۔ بہت سے لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسے ہیں جو کہ نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور مسجد کے اندر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر وہ ایسا فساد پھیلاتے ہیں، ایسا فتنہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ ایک ایسا انسان جو کہ فاسق و فاجر ہو، بدبخت ہو، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، وہ شخص اگر اپنی حرکتوں سے، اپنے کرتوتوں سے اگر وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، زمین اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر وہ ایسے مقام پہ، جو مقام کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جگہ ہے، جہاں پہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جہاں پہ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و تذکیر بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا شیوا ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ بھی اپنے کرتوتوں کے بنا پہ صرف اپنی واہوائی کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس محلے اور اس علاقے کا چودھری ثابت کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ بتائیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا ناپسندیدہ شخص ہے کہ ایک زمین میں مطلقاً فساد کو اللہ پسند نہیں فرماتا، تو پھر ایسے پاکیزہ جگہوں پہ اور ایسے پاکیزہ لوگوں کے سامنے میں وہ فساد کو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ مسجد میں آ کر کے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ہم آیت نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پھر سے اس آیت کو آپ دہرائیں، پڑھیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفک مانے کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، اور کنتم تم تھے، امواتن بے جان، فاحیاکم
تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ پورا معنی یہ ہوا تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتے ہو، اس کے احکاموں کا، کفر کا معنی ہوتے انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات اور کلام کا انکار کرتے ہو، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہو، تو یہ تم کس طرح کرتے ہو، کس بنیاد پہ کرتے ہو، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا تھے، تم کیا ہو اور تم کیا ہو جاؤ گے۔ تو تم کیا تھے؟ تم بے جان تھے، تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یہ جو زندگی ہے اور یہ جو طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ توانائی ہے، یہ جوانی ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخشی۔ اور یہ بخشنے کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اندھا بنا کے پیدا کرتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ اگر تمہارے اندر کوئی کمی ہوتی تو تم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں، تم محض لاچار ہو، بے بس ہو، مجبور ہو، بے سہارا ہو۔ تم یہ کس بنیاد پہ اس طریقے سے تم تکبر کرتے ہو؟ تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو کہ تم اپنی حیثیت کو، اپنی وجود کو تم پہچانو کہ تم بے جان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر یہ زندگی بھی جو تمہارے پاس ہے وہ ایک امانت کے طور پہ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، اپنی چیز نہیں ہے تمہارے پاس جو تم اس کو ہمیشہ رکھو گے، بلکہ وہ ایک امانت ہے، وہ جب چاہے گا تم سے وہ زندگی وہ لے لے گا، پھر وہ تمہیں مارے گا، تم مرو گے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی انسان اس زندگی میں، اس دنیا میں آیا ہے وہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آتا ہے۔ ہر انسان، وہ چاہے امیر ہو، غریب ہو، وہ چاہے پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، وہ چاہے کافر ہو یا ایمان والا ہو، کوئی بھی انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ موت کا وقت آتا ہے تو وہ انسان اپنی اس زندگی کو ترک کر دیتا ہے، وہ لاچار ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں باقی رہتا کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی اس زندگی کو بچا سکے، وہ محض بے بس ہے، مجبور ہے۔ وہ جب وہ مارے گا تمہیں موت آئے گی، پھر اس کے بعد پھر تمہیں وہ جلائے گا، یعنی جب قیامت کے بعد تمہیں دوبارہ پھر وہ اٹھائے گا اور پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پھر اس سے بچ سکتے ہو، اس سے تم بھاگ سکتے ہو، نہیں، تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے تمہیں اس کے سامنے۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایسے ایسے اعمال کرو کہ اس کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لائق بن سکو، اس کے سامنے، اس کے حضور تم پیش ہونے کے لائق بن سکو۔ ایسا اگر تم کفر کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو پھر تم اس کے سامنے پیش ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ تو کس بنیاد پہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم کس بنیاد پہ کفر کرتے ہو؟ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو آج کی آیت میں آپ نے آیت نمبر 28 تک، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 28 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اسی سے متصل آگے بھی باتیں جاری ہیں، تو آنے والے سبق میں آپ سورۃ البقرہ پارہ نمبر الف لام میم آیت نمبر 29 سے سبق پڑھیں گے۔ تو جو سبق پڑھایا گیا ہے اس کو آپ
دہرائیں، اس کو یاد کریں، اور قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ بھی آپ اس میں پڑھنا سیکھتے ہیں، اور اس کا معنی بھی اردو میں آپ اس کو سیکھتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو اپنی اپنی زبانوں میں، سب کی زبانیں متفرق ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو پھیلایا ہے، ان کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا ہے، لیکن کلام الہی عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں آپ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے، اس کو ہمیں اپنی زبان میں اس کو معلوم کرنے اور سیکھنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو خواہ اور اردو پڑھنے والے، اردو جاننے والوں کے لیے یہ سبق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہم قرآن شریف کو کما حقہ تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بھی بنیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو چلیے، اگر آپ نے ہمارے سبق کو پڑھا اور سبق پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں تک اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے بھی ہمارے مسلمان بھائی قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ اور آسان اردو ترجمے کے ساتھ سیکھ سکیں، اور اس کار خیر میں ہم سب ثواب کے شرکت دار بنیں۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر آنے والے سبق میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔